یہ موسم گرما کی ایک دوپہر کا ذکر ہے۔ اس روز موسم خاصا خوشگوار تھا۔ پچھلے کئی دنوں کی جھلستی دھوپ میں آج کچھ کمی تھی۔ شاید اس لیے امی پڑوسن کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی۔ انہیں میرا نیا یونیفارم خریدنا تھا اور میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ان کی واپسی 3-4 گھنٹے سے پہلے ممکن نہیں۔ ابا جان اپنے کمرے میں سو رہے تھے، یعنی راوی ہر طرف چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے جو ناول پڑھنا شروع کیا تھا وہ ضخیم تھا اور دلچسپ بھی۔ اسے پڑھتے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ جب امی نے آ کر ہاتھ سے چھینا تب پتہ چلا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے۔ امی ناول اپنے ساتھ کمرے میں لے گئیں اور ان سے مانگنے کی مجھے جرأت نہ ہوئی۔ اپنے معمول کے کام کرتے ہوئے بھی میرا دھیان ناول کی طرف تھا۔ کیا شہزادے نے شہزادی کو کالے دیو کی قید سے چھڑا لیا ہوگا؟ کیا شہزادی اپنے ملک واپس چلی گئی ہوگی؟ یقیناً دونوں کی شادی ہو جائے گی، مگر اس سے پہلے شہزادے کا دیو سے مقابلہ بھی تو ہوگا۔ ابھی تو شہزادہ کو کاف پہنچا ہی تھا کہ اب آگے جو کچھ ہونا تھا وہ کل ہی معلوم ہوتا۔ کیونکہ ناول امی کے کمرے میں تھا، میرے دادا کے کمرے میں 4 کھڑکیاں تھیں، 2 سڑک کی طرف کھلتی اور 2 گلی کی طرف۔ ہمارا گھر گلی کے کونے پر تھا۔ میرے کمرے میں ایک ہی کھڑکی تھی جو دادا جان کے کمرے میں کھلتی تھی۔ میں اکثر دروازے کے بجائے کھڑکی سے کود کر دادا کے کمرے میں جا پہنچتا۔ دادا کے کمرے میں کبوتروں نے گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ ان کے کمرے کی ساری کھڑکیاں کھلی رہتی تھیں، جس سے صرف ہوا ہی نہیں بلکہ چوہے، بلیاں اور کبوتر بھی آ جاتے۔ بلیاں اور چوہے تو واپس چلے جاتے تھے، مگر کبوتروں نے گھر ہی بنا لیا تھا۔ دادا کے انتقال کے بعد کبوتر بھی وہاں سے چلے گئے تھے، گھونسلہ ویران ہو گیا تھا۔ البتہ بلی اور چوہے اسی طرح آتے جاتے رہے۔ میں نے دادا کے کمرے کو اپنا اسٹڈی روم بنا لیا۔ مجھے جب بھی کوئی کہانی پڑھنی ہوتی تو میں دادا کی مسیری پر لیٹ جاتا۔ کھڑکیوں سے آتی ٹھنڈی ہوائیں، خاموشی اور سکون کہانی کا لطف دوبالا کر دیتے۔ میں بے فکری سے ناول پڑھنے میں مگن ہو گیا۔ ناول انتہائی دلچسپ اور سنسنی خیز موڑ پر پہنچ چکا تھا۔ شہزادے کا دیو سے سامنا ہو گیا تھا۔ اچانک نہ جانے کہاں سے ایک چڑیا چوں چوں کرتی میرے سرانے میں بیٹھ گئی۔ میں نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا وہ پھر سے اڑ گئی۔ میں واپس ناول کی طرف متوجہ ہوا تو چڑیا پھر سے آ گئی۔ میں نے کوئی توجہ نہ دی۔ شہزادہ پری کی دی ہوئی جادو کی چھڑی سے دیو کو زیر کرنے ہی والا تھا کہ پھر چڑیا آ گئی۔ وہ بے قرار سی کبھی یہاں بیٹھتی کبھی وہاں۔ میں غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ کہانی کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا تھا، مگر چڑیا میرے جذبات سے بے پرواہ چوں چوں کرتی ادھر ادھر پھدک رہی تھی۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ چڑیا مجھے کچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ اب کہانیاں پڑھ کے مجھ میں اتنی عقل تو آ ہی گئی تھی۔ میں ناول رکھ کر اس کی حرکتیں دیکھنے لگا۔ جلد ہی مجھے پتہ چل گیا کہ چڑیا مجھ سے کیا کہہ رہی ہے۔ چڑیا کا ننھا سا بچہ زمین پر گر گیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے بچے کی مدد کروں۔ میں نے ناول کی طرف رکھا اور چڑیا کے بچے کو اٹھا لیا۔ بچہ کیا تھا، گوشت کا لوتھڑا تھا۔ آنکھیں بھی بند تھیں، البتہ پیٹ خوب پھولا ہوا تھا۔ چڑیا نے اسے خوب کھلا پلا رکھا تھا۔ آتی جاتی سانسوں سے اس کا پیٹ پھول اور پچک رہا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا تو اس نے جھرجھری سی لی۔ اب بچہ تو میں نے اٹھا لیا، مگر اسے رکھوں کہاں؟ چڑیا شاید میری پریشانی بھاپ گئی۔ وہ تیزی سے گھونسلے کی طرف گئی، پھر نیچے اتر آئی۔ بار بار گھونسلے میں جاتی اور مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ جاتی۔ اس نے کبوتر کے گھونسلے کو آباد کر رکھا تھا۔ چڑیا نے مجھے یہ تو بتا دیا کہ بچہ کہاں رکھنا ہے، مگر کیسے رکھنا ہے اس کا جواب
मुझे खुद तलाश करना था। मैं स्टोर रूम से लकड़ी का स्टूल उठा लाया। स्टूल पर चढ़कर भी मेरा हाथ घोंसले तक पहुंचने से कासिर था। इधर चिड़िया थी कि बेकरार हुई जा रही थी। मैंने मशेरी पर से गद्दा हटा के ज़मीन पर डाला, स्टूल को मशेरी पर रखा और चढ़कर देखा घोंसला अब भी ज़रा से फासले पर था। मैं किचन से पटरा उठा लाया। अब सूरत-हाल ये थी कि मशेरी पर पटरा पड़े पे स्टूल पर मैं, मेरे हाथ में चिड़िया का बच्चा और मेरे सर पर चकराती चिड़िया। ये क्या हो रहा है? अम्मी की तेज़ आवाज़ गूंजी। मैंने घबरा कर नीचे देखा तो स्टूल डगमगाया। मैंने अम्मी के मुंह से एक खौफजदा सी आवाज़ सुनी। मैंने खुद को संभाला, नीचे उतरा। फ़ौरन अम्मी ने तेज़ आवाज़ में कहा। मैं अपने हाथ में मौजूद बच्चे को भूलकर उतरने लगा था कि चिड़िया चूं चूं करती एक बार फिर मेरे सर पर चकराने लगी। मैंने अपनी अम्मी को देखा। इनकी आंखों में खौफ था। इन्हें डर था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। एक तरफ मेरी माँ थी जिसे मेरे गिरने का अंदेशा था, दूसरी तरफ वो माँ थी जिसका बच्चा गिर चुका था। ना मैं चिड़िया की ज़बान समझता था, ना चिड़िया मेरी, लेकिन मुझे लगा कि चिड़िया शायद अम्मी की बात समझ गई है। तब ही कभी घोंसले में जा बैठती। खिड़की में इसे किसी पल चैन ना था। मेरे सामने दो माएँ थीं, दोनों के दिल धक धक कर रहे थे। एक बच्चा लाचार था, दूसरा बच्चा गिरने से डर रहा था। मैंने अपने खौफ पर काबू पाया और हाथ बढ़ाकर बच्चे को घोंसले में रख दिया। चिड़िया उड़कर घोंसले में चली गई। मैं भी आहिस्तगी और एहतियात से स्टूल से उतरा। मेरे नीचे उतरते ही अम्मी ने तेज़ी से बढ़कर मुझे लिपटा लिया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, उन्होंने रूंधी हुई आवाज़ में कहा। मुझे कुछ नहीं हो सकता था। आखिर दो माएँ मेरे लिए दुआएं कर रही थीं। अम्मी ने मेरी बात सुनकर मेरा माथा चूमा और दोबारा मुझे अपनी आगोश में छुपा लिया। मुझे यकीन था कि इस वक्त घोंसले में बैठी माँ भी अपने बच्चे को ऐसे ही प्यार कर रही होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो देखते रहें।